السلام علیکم ناظرین۔ کنز الغرائب میں ہے کہ ایک یہودی تھا۔ اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی۔ ہاتھ اور پاؤں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ و پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا اور شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی سے درخت پر ایک پرندے کے گریہ وزاری کی دردناک آواز سنی۔ تاب ضبط نہ رہی، کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کے داہنی آنکھ میں ٹپکا۔ اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا تو وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا اور وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے کہ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ باغ میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی نے کہا، اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ وزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری گریہ وزاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا اور کہا، اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف و جوانب میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے، اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندو، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تاب ضبط نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا۔ اپنے چہرے اور اپنے بالوں پر کو آپ کے مبارک خون میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے حسین علیہ السلام کے خون کے قطروں سے ایسی خیر و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی مع اپنے گھرانے کے مشرف بہ اسلام ہو گیا
اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان عطا فرما اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔